السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں انگلش 9 کلاس کورس کے فیڈرل بورڈ پریپریشن کے سیکشن اے میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ہم نے پچھلے لیکچر میں 3 MCQs پڑھے تھے، اب آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Question number 4. Which of the following sentence has the use of infinitive verb? Number 1, option number A, he played hockey brilliantly. The dragon fight furiously. I made him learn tenses. I made him learn tenses. They have been playing since morning. اگر آپ غور کریں ان سب میں، اس میں پلیڈ ورب ہے، فائٹ ورب ہے، لرن ورب ہے، پلینگ ورب ہے، لیکن اگر آپ غور کریں اس میں انفینیٹیو ورب کون سا ہوتا ہے؟ جو سمپل ورب ہو، جس کے ساتھ باقی ایڈوربس وغیرہ استعمال نہ ہوئے ہوں، تو اس کو ہم انفینیٹیو ورب کہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں ان سینٹنس میں، تو اس میں آئی میڈ ہیم لرن ٹینسز، یہ بالکل ایک سمپل ورب ہے، سمپل انفینیٹیو ورب ہے اس ٹینس کے اندر۔ اگر باقی آپشنس پہ آپ غور کریں تو اس میں پلیڈ ہاکی بریلینٹلی، بریلینٹلی ایک ایڈورب ہے، ہی فائٹ فیریسلی یہ اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا یہ انفینیٹیو ورب نہیں ہے۔ اس کے بعد دے ہیو بین پلینگ سنس مارننگ، یہ جو سنس ہے یہ اس ورب کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ انفینیٹیو ورب نہیں، یعنی سادہ ورب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو سی نمبر آپشن ہے آئی میڈ ہیم لرن ٹینسز، تو یہ ایک ایسا ورب ہے جس کے ساتھ باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک سادہ سا ورب ہے، تو دس از دی کریکٹ آنسر۔ They bought the tickets and boarded the train. The sentence is number 1 simple, number 2 compound, number C complex اور number D compound complex۔ اب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سینٹنس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سمپل سینٹنس ہوتا ہے جس میں ایک تھاٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا کمپاؤنڈ سینٹنس ہوتا ہے جس میں 2 تھاٹس کا ذکر ہو، یعنی 2 آئیڈیاز اس میں ایکسپریس کی گئی ہو، اور تیسرا جو ہے نا کمپلیکس ہے جس میں یہ سمپل اور کمپاؤنڈ دونوں ہوں، اور دوسرا کمپاؤنڈ کمپلیکس جس میں بہت سارے سینٹنس ہو اور بہت سارے آئیڈیاز ہوں، تو ایسے سینٹنس۔ اگر آپ اس سینٹنس کو غور سے دیکھیں، دے باٹ دا ٹکٹس، انہوں نے ٹکٹ خریدی، اینڈ بورڈ دا ٹرین، تو یہاں پہ 2 تھاٹس کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پہ ایکچولی یہ 2 سینٹنس ہیں، دے باٹ دا ٹکٹس، انہوں نے ٹکٹ خریدے۔ اب اگر اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر لائن کھینچی جائے اینڈ تک، دے بورڈڈ دا ٹرین، یعنی انہوں نے ٹرین پہ بھی چڑھ گیا، تو یہاں پہ 2 تھاٹس کا ذکر ہے، تو لہٰذا یہ کمپاؤنڈ سینٹنس ہے، یعنی 2 سمپل ٹینس کا مرکب ہے، تو لہٰذا دا کریکٹ آنسر از کمپاؤنڈ سینٹنس۔ لیرکس از این ایگزامپل آف پوئٹری، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیرکس زیادہ تر پوئٹری میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی آنسر بچتا ہے، وہ ہے پوئٹری، کیونکہ ڈرامہ میں لیرکس نہیں ہو سکتا، فکشن افسانوں میں نہیں ہو سکتا، ناول میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں زیادہ تر تھیوری ہوتی ہے، نیریٹیوز ہوتے ہیں، تو پوئٹری از دا کریکٹ آنسر۔ Tim the terrifying tiger. Choose the poetic device used in the line. یہ ایک لائن ہمیں دی گئی ہے جس میں ہے ٹم دا ٹیریفائنگ ٹائگر، تو یہاں پہ جو آپشن نمبر اے ہے وہ ہے کانسوننس۔ کانسوننس زیادہ تر پوئٹری میں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ایسے الفاظ جس کا ساؤنڈ سیم نکلتا ہو لیکن ورڈز ڈفرینٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں، جس طرح ہیری اینڈ فیری، اب یہاں پہ جو ورڈز ہے وہ ڈفرینٹ ہے لیکن ساؤنڈ سیم نکل رہے ہیں، تو اس کو ہم کانسوننس کہتے ہیں۔ دوسرا ہے الیٹریشن۔ الیٹریشن زیادہ تر پوئٹری میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں ساؤنڈس بھی سیم ہو اور سیم ورڈ سے سٹارٹ ہو رہے ہوں،
تو ایسے اس کو ہم الیٹریشن کہتے ہیں. جس طرح آپ اگر آپ غور سے دیکھیں ٹم دا ٹیریفائنگ ٹائیگر، اگر تینوں ورڈز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹی سے شروع ہو رہا ہے. ٹم دا ٹیریفائنگ ٹائیگر، تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ الیٹریشن ہے. الیٹریشن یعنی سیم ورڈ سے اس کا سٹارٹ ہو رہا ہو. تو ایسے الفاظ کو، ایسے سینٹینس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ الیٹریشن ورڈز ہیں. یہ الیٹریشن ورڈز ہیں ٹیم دا ٹیریفائنگ، چونکہ یہ ٹی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح ایسوننس، یہ بھی الیٹریشن کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ ڈفرینٹ ورڈز کی طرح ہوتا ہے. اینافورم یہ بھی سیم اسی طرح ہے لیکن ڈفرینٹ ورڈز، ساؤنڈس سیم نکلتی ہیں لیکن ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں کچھ واولس کے ہیں اور کچھ کانسوننٹس کے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کوشچن نمبر 8. ہی وانٹیڈ اے پیئر آف پپیز. دا انڈر لائن پارٹ آف دا سینٹینس از. He wanted a pair of puppies. The underlined part of the sentence is noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, and number D verb phrase. اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پریز کیا ہے. یہ گروپ آف ورڈز ہوتا ہے. پریز کیا ہے؟ جو کہ گروپ آف ورڈز کو ہم پریز کہتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ یہ بھی ایک گروپ آف ورڈز ہے، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتے ہیں. تو یہ ناؤن کو ڈینوٹ کرتا ہے. اے پیئر آف پپیز، پپیز چونکہ اسمال ڈاگیز کو کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ ناؤن کو ڈینوٹ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ ناؤن پریز ہے اور یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. اب ایڈجیکٹیو پریز کون سا ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹیو پریز اگر گروپ آف ورڈز ہو جو کہ سب کے سب ایڈجیکٹیو آئیڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم ایڈجیکٹیو پریز کہتے ہیں. اسی طرح ایڈورب پریز، اگر وربس کے ساتھ ایڈورب استعمال کیے گئے ہوں اور وہ گروپ آف ورڈز ہوں، جس طرح یہ پیئر آف پپیز ہے، جس طرح یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویری ویری ہارڈ ورکنگ. اس طرح بہت سارے الفاظ جو کہ ورب کو ڈینوٹ کرتے ہوں، پیئر آف ورڈز جو کہ ورب کو ڈینوٹ کرتے ہوں، تو وہاں پہ ایڈورب پریز ہوتا ہے. اسی طرح ورب پریز، وہ وربس ایسے گروپ آف ورڈز ہے جو کہ ایک ہی ایکشن کو ڈینوٹ کرتے ہوں، تو یہ ورب پریز